السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس طریقے سے مہاراشٹر میں ہم ایک بڑی اکثریت ہے اور یہاں کی حکومتیں بڑی اکثریت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یاد رکھو حکومتوں مسلمان مہاراشٹر کا مسلمان کمزور نہیں ہے۔ اور آج ہم اس شعر سے میں کچھ اپنے آپ کے سامنے خیالات رکھوں گا۔ ہم آہا بھی کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کر دو تو چرچے نہیں ہوتے، ہم نے چپ رہ کر ستم اور بھی ڈھائے خود پر، ہم سے اچھے ہیں ہمارے حال پہ ہنسنے والے۔ جس طریقے سے آج ہمارے کچھ لوگوں نے کبھی کانگریس کا ساتھ دیا، کبھی راشٹروادی کا ساتھ دیا، کبھی کوئی پارٹی کا ساتھ دیا، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر میں جس طریقے سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، میری 35 سال کے سیاسی تجربے سے میں نے یہ بخوبی جان چکا ہوں کہ مہاراشٹر میں خود کو سیکولر کہنے والی جماعتیں مسلمانوں کو صرف نگر پالیکا کی بلدیہ کے الیکشن تک ہی استعمال کرتی ہے اور انہیں صرف بلدیہ کے نگر پالیکا کے وارڈ کا ہی ٹکٹ دیتی ہے۔ اور میں نے کئی واقعے ایسے بھی دیکھا کہ میرے شہر پربھنی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے 18 سے 20 22 25 سیٹ بھی لائے تو وہاں مسلمان کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور اس سے پہلے جس طریقے سے آج سے 25 سال پہلے کی ایک سیاسی تجربے کو میں نے دیکھا اور اس سیاسی تجربے کو آج بھی میرے ذہن میں وہ سیاسی تجربہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اس وقت، میں سمجھتا ہوں 18 سے 20 کونسلر مسلم پربھنی کے اندر آئے تھے، اور وہاں پر جب میئر بنانے کی بات آئی تو کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے 18-20 نگر سیوکوں کو نظر انداز کیا گیا تھا، لیکن پربھنی کے اندر مسلم لیگ کی قائم کرنے والی ایک ایسی شخصیت جس کا نام سید نعمان حسینی کوثر تھا، سید نعمان حسینی کوثر صاحب نے اپنی اہلیہ کو وہاں پر الیکشن میں نگر ادھیش کا کینڈیڈیٹ بنا کر سامنے لائے اور یہ معاہدہ کرے کہ اگر مسلم نگر ادھیش سامنے کی پارٹی سے اگر آتا ہے تو ہم خاموش رہیں گے۔ اور یہی وہاں کی حکومت، وہاں کے جو کانگریس کے لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، ان کو جھکنا پڑا اور حمیدہ کوثر کی امیدواری کے سامنے ان کو مجبوراً ایک مسلم امیدوار دے کے نگر ادھیش بنانا پڑا۔ اس وقت بلدیہ تھی، اور ایسی ہی طاقت اگر مہاراشٹر میں بھی دکھائی گئی تو یقیناً مسلمانوں کو ایک گرپ مل سکتی ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم 14% کے اوپر ہے، لیکن ہندوستان کی سیاست ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر کی سیاست ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سیاست میں بھی مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے 2 سے 4% کی آبادی والے سکھ سماج کو پردھان منتری بنایا جا سکتا ہے اور بڑی اکثریت والے کو نظر انداز کر کے میئر اور نگر ادھیش بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا، نہ آمدار برداشت ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کی حکومت میں جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ مسلمان کو ہر جگہ نظر انداز کیا گیا ہے، میں اپنے شہر پربھنی کی بات کرتا ہوں، شمیم احمد خان سے لے کے وقار احمد خان تک کیا کیا یہ لوگوں نے۔ آج سے کچھ سال قبل پربھنی کا شہر شمیم احمد خان کو جب ٹکٹ کانگریس نے دی تو اس وقت کانگریس کے کچھ بے غیرت نیتا تھے، انہوں نے ایک سلوگن چلایا، خان پائیجے کیا پان پائیجے، اور اس وقت مسلمانوں کی آبادی پربھنی کے اندر 60 سے 65 ہزار کی اکثریت مسلمانوں کی تھی اور شمیم احمد خان کو کانگریس کا ٹکٹ دیا گیا۔ شمیم احمد خان نے 37,000 ووٹ لیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں 65,000 کی آبادی میں 60% ووٹ مسلمانوں کے ہوئے تھے، تو 60% کے تناسب سے 65,000 ووٹ صرف مسلمانوں کی تھے، تو اس میں 37,000 ووٹ جو ملے وہ اس میں جتنا پرسنٹیج ہوا تو صرف مسلمانوں کا ہی ہے، تو ہمارے دوسرے سماج کے ووٹ کہاں گئے؟ اس وقت کانگریس کے کچھ ذمہ داروں نے چلایا خان پائیجے کیا پان پائیجے، اور مسلم شمیم احمد خان کو شکست ملی۔ اس کے بعد بات آئی محمد لیاقت انصاری صاحب کی۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت 2 الیکشن ساتھ میں ہوئے تھے، لوک سبھا کا اور ودھان سبھا کا، تو وہی ودھان سبھا چھیتر سے محمد لیاقت انصاری صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا پربھنی شہر سے، اور لوک سبھا کے لیے راؤ صاحب جامکر کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ تو آج بھی پربھنی کے سیاست داؤں سے میری اپیل ہے کہ شمیم احمد خان سے لے کے لیاقت انصاری، عرفان الرحمان تک کا اتہاس نکال کر دیکھو، کانگریس کے مسلم امیدوار کو صرف مسلمانوں کے ووٹ ملے، نہ کہ کوئی دوسرے سماج کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے تو مسلمان ہے، لیکن تمہارے دوسرے سماج کے ووٹ کانگریس کے لوگ کیوں نہیں دلاتے؟ شمیم احمد خان سے لے کے لیاقت انصاری تک
जिस वक्त लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मोहम्मद लियाकत अंसारी ने 52,000 वोट हासिल किए थे, और उसी तरफ कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार को परभनी विधानसभा के एरिया से 57,000 वोट मिले थे। 7,000 वोट क्रॉस हुआ। एक तरफ वही विधानसभा से मोहम्मद लियाकत अंसारी को 51,000 मिलते हैं, और कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार को परभनी के शहरी एरिया से 57,000 वोट मिलते हैं। 6,000 वोटों का फर्क, और मोहम्मद लियाकत अंसारी को 3,000 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हमें तवक्को दूसरे पार्टियों से नहीं है, हमें अपनी ताकत बताने की जरूरत है। हम आज एक पहल अगर शुरू किए दलित मुस्लिम महाज की, तो यकीनन ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात छोड़ो, परभनी के अंदर हमें कामयाबी मिल सकती है। यकीनन हमने जिस भी लम्हे कांग्रेस को साथ दिया, कांग्रेस उरूज में आई, लेकिन मुसलमान को जब कांग्रेस टिकट देती है तो दूसरा समाज मुसलमान उम्मीदवार को सामने बढ़ने नहीं देता। मेरी अपील है, एक बार महाराष्ट्र के ही नहीं, महाराष्ट्र की बात तो खैर हम ये मुहिम चला ही रहे हैं, अल्लाह ने इसमें कामयाबी दिया हमें, तो हम पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम महाज बनाने की पहल करना शुरू कर दिए है, करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में बनो या ना बनो, परभनी के अंदर एक मुस्लिम महाज हम जरूर बनाएंगे, और फिरका परस्तों को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि फिरका परस्त पार्टियों में भी आज कुछ लोग हैं जो इनके अलायंस में जाने के बाद भी मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। मैं फिर एक बार अपील करता हूं परभनी के उलमाओं से कि हम आज जो मसला परभनी महाराष्ट्र में चल रहा है, लोकसभा में जिस तरीके से मुसलमानों ने चैन और नींद हराम करके लोकसभा के इलेक्शन के दिन मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हमने ताकत का मुजाहरा बताया, तो क्यों नहीं आमदार और खासदार आज हमारे पैगंबर की गुस्ताखी करने वाले को अरेस्ट करने की मांग के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।